بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، الیکشن کو لے کر ملک میں ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے۔ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا ہینڈلز، ہر جگہ ہمیں الیکشن کے متعلق گفتگو سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی الیکشن جو ہے اگلے چند مہینوں میں ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے، پھر بھی ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے لاسٹ ہیئرنگ میں جو ہے وہ ایک فلیکسیبلٹی شو کی ہے، اور وہ جو ڈیٹ انہوں نے 14 مئی کی دی تھی، اب جو لاسٹ ہیئرنگ میں چیف جسٹس آف پاکستان، دیگر دو ججز جو ہیں وہ تو خاموش رہے، انہوں نے تو کوئی بات نہ کی، مگر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہے، ہم کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تمامی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک میز پر بیٹھ جائیں اور آئین پاکستان کے لیے اس مسئلے کا کوئی مؤثر حل ڈھونڈے۔ تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر ہم نے دیکھا کہ تمامی ملک کی سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، جو کہ دوسری جماعتوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہتی تھی، آخر کار اسے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑا۔ اب یہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، ایک نشست ہو چکی ہے، اور جو ذرائع کے مطابق جو ہے سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ ادھر سے پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو، جبکہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جولائی میں الیکشن ہو۔ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کوئی جو ہے کوئی حل، پازیٹیو کوئی سولوشن اس مسئلے کا نکلنے جا رہا ہے، کیونکہ دونوں ہی طرف سے ایک بد اعتمادی کی فضا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے پر یقین نہیں رکھتے۔ اور اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم لگتا یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ گیم کر چکی ہے، اور وہ یہ جو مذاکرات ہیں ایز اے ڈیلینگ ٹیکٹس اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور الیکشن کی جو ایک تاریخ طے کی جانی ہے، اور اس مذاکرات کے ذریعے وہ جو ہے ایک بطور ڈیلینگ ٹیکٹک کے اس مذاکرات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا، اب پی ڈی ایم اپیرنٹلی تو چاہ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں، جبکہ پی ٹی آئی بضد ہے کہ جولائی میں الیکشن ہو جائیں، مگر نہ جولائی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نہ ہی الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق الیکشن جو ہے وہ اسے جو ہے آگے کھینچا جائے گا، اور الیکشن جا کے 14 مارچ 2024 کو الیکشن ہوں گے۔ مارچ 2024 میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور یہ فیصلہ یہ ہمارے ملک کا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک کے فیصلے ہمارے ملک میں نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی لندن پلان آ جاتا ہے، کبھی کوئی واشنگٹن پلان آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیجنگ پلان آ جاتا ہے۔ اس دفعہ آیا ہے سعودی عربین پلان۔ سعودی عربیہ میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مارچ 2024 کو ہوں گے، مگر اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار کی جائے گی۔ نواز شریف کو الیکشن آنے سے پہلے ملک میں واپس لایا جائے گا، اور نواز شریف کو ایز اے کاؤنٹر فورس جو ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ لایا جائے گا، تاکہ پنجاب میں سے جو بظاہراً جو عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ
پنجاب کو سویپ کر جائیں گے تو ان کی پاپولیرٹی کو اور ان کے انفلوئنس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے اور نواز شریف کی تمامی سزائیں جو ہے وہ معاف کر دی جائیں گی. یہ بھی سعودی عربین پلان کا حصہ ہے کہ نواز شریف کی تمامی سزائیں معاف کر دی جائیں اور اسے عمران خان کے اگینسٹ جو ہے وہ دوبارہ سے کھڑا کر دیا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کو سویپ نہیں کر پائیں گے. یہ جو ہے یہ ایک سوچ ہے جو کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس ڈگر پر جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے. اس کے علاوہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں جو کہ ملک چلاتی ہے, ہماری یہ بدقسمتی کہ ہمارا ملک جو ہے جمہوری قوتیں نہیں بلکہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ چلاتی ہیں اور انہی کے ہاتھ میں ہی ملک کی باغ دوڑ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن جو ہے وہ اتنی جلدی ہو جائیں. اگر وہ چاہتی ہوتی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ مہینے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے جو ہے وہ جنرل صاحب نے, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بیٹھک کی تھی جس میں انہوں نے تمامی ملک کے جو بڑے بڑے جو بزنس ٹائکونس ہیں, بڑے بڑے جو تاجر ہیں, ان کو انہوں نے مدعو کیا تھا, جس میں انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی تھی اور انہوں نے جو باتیں کی تھی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں چاہتے, کیونکہ انہوں نے اپنی ساری جو بھی ڈسکشن وہاں ہوئی ان کا سارا زور یہ تھا کہ آپ جو ہے ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہماری مدد کریں اور آپ جو ہے وہ ہماری مدد کریں کہ ملک معاشی ابتری سے باہر نکل آئے. یہ جو ملک آن دی برنک آف اکنامک کولیپس ہے, اس سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئیں. تو الیکشن تھا وہ جنرل صاحب کے ایجنڈے پر نہیں تھا اور جو اس میٹنگ میں موجود تھے ان تاجروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ امپریشن آیا کہ ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ جو ہے وہ ملک کی نیا ڈبونے کے لیے واپس آ جائیں. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن جو ہے اتنی جلدی ہو جائے. مگر دیکھیے اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, ایشو تو ہے اکنامک کولیپس کا اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑی ابتر ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ الیکشن کروانے سے پہلے ذرا ان سیاسی جماعتوں سے ذرا پوچھ تو لیا جائے کہ ان کے پاس حل کیا ہے, وہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان کو اس اکنامک کولیپس کی سی صورتحال سے, وہ یہ ڈیفالٹ کی سی صورتحال سے وہ کیسے نکالیں گے. دیکھیں امریکہ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے گرینڈ ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے اور جو بھی ملک کے جو بڑے چیدہ مسائل ہوتے ہیں, بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں, ان پہ جو الیکشن میں کھڑے ہونے والے جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح ملک کو ان مسائل سے نکالیں گے. مگر ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس دفعہ ہمیں چاہیے کہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس میں تمامی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کو مدعو کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے آخر ان کے پاس پاکستان کو اس معاشی ابتری سے نکالنے کے لیے ان کے پاس حل کیا ہے, وہ کس طریقے سے پاکستان کو اس معاشی ابتری سے نکالیں گے. دیکھیں خان صاحب جب حکومت میں تھے تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ معاشی ابتری سے نکل آئے اور وہ ان کی تیاری تو بالکل تھی ہی نہیں. جب وہ آئے نا اقتدار میں تو ان کو اپنے اکنامک مینیجرز یا فائنانس منسٹرز جو ہے وہ
بدلنے پڑے. اور آئے دن آپ نے دیکھا کہ جو ان کے بڑے سمجھے جاتے تھے رائٹ ہینڈ اور جو بڑے اکنامکس کو جاننے والے جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی ملک میں بڑی کوئی اکنامک ریولوشن لے کے آ جائیں گے، جناب اسد عمر صاحب، وہ بھی ہمت ہار گئے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے پوسٹ چھوڑ دی تھی. اس کے بعد جو ہے پھر وہ خان صاحب نے جو ہے وہ حفیظ شیخ کو لے کے آئے، پھر شوکت ترین کو لے کے آئے، وہ بدلتے رہے، مگر جو ہے کوئی بھی جو ہے ان اکنامک مینیجر سے کوئی بھی جو ہے سکسیسفل نہ رہا، اور ملک جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جو ہے وہ چلا گیا. اب ان سے پوچھا جائے کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروایا جائے ایز سون ایز پاسبل، اب آپ کے پاس حل کیا ہے؟ آپ کون سے نئے اکنامک مینیجرز، کون سے نئے جو ہے وہ فائنینشیل ایکسپرٹس جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس کیا پروگرام ہے کہ جس کے تحت جو ہے آپ ملک کو اس معاشی ابتری کسی جو صورتحال ہے، جو ڈیفالٹ کی صورتحال ہے، اس سے آپ نکال پائیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے. الیکشن سے پہلے ایک گرینڈ نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کو اس گرینڈ نیشنل ڈیبیٹ میں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا ان کے پاس جو ہے وہ معاشی پروگرام ہے جس کے تحت وہ ہمارے ملک کو یہ جو کنٹمپریری جو ڈیفالٹ کسی صورتحال ہے اس سے وہ نکال پائیں گے. تو اگر ہم یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس ساری صورتحال سے ہم یہ کنکلوڈ کر پاتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اگلے چند مہینوں میں بھی نہیں ہونے والے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے، باقی گاڈ نوز بیٹر کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان فیو ڈیز. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تھینک یو ویری مچ.